بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم۔ ہم نے آج آن لائن اردو کا یہ لیکچر شروع کیا ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں، سال اول کے اگزام نہیں ہوئے اور پروموشن کی وجہ سے سیکنڈ ایئر میں آ چکے ہیں۔ سیکنڈ ایئر اردو میں طریقہ کار وہی ہے جو ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہے۔ حصہ نثر چونکہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو حصہ نثر میں جو ہے وہ 2 ہی سوال بلکہ 3 سوال ایک آبجیکٹیو کا بھی بورڈ میں پوچھا جاتا ہے۔ ایک جو ہے سبق کا خلاصہ ہے اور ایک اقتباس کی تشریح ہے، یعنی 10 اور 15 نمبر 25 نمبر کے، اور کچھ آبجیکٹیو جو حصہ نثر سے 5 نمبر کے پوچھے جاتے ہیں۔ یہ تینوں چیزوں پہ ہماری نظر ہونی چاہیے، امپورٹنٹ خلاصہ جات اور امپورٹنٹ اقتباس کی تشریح، اس کی تیاری کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو اقتباس کی تشریح ہو گئی اور پھر جو آبجیکٹیو ہیں ان کو بھی انڈر لائننگ کرنی ہے۔ تو پہلا ہمارا سبق آج کا ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز، جو کہ تو آج جو ہے ہمارا شبلی نعمانی کا یہ جو پہلا سبق ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز، اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ آج ہم اس کا کم از کم پہلا پیج جو ہے وہ کمپلیٹ کریں۔ تو یہ جو ہمارا چیپٹر ہے مناقب، جو نام کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ مناقب جو ہے وہ منقبت کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خوبیاں، اچھائیاں۔ کس کی اچھائیاں بیان کی گئی ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اس چیپٹر میں۔ اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ 8ویں اموی خلیفہ تھے۔ یہ بنو امیہ جس کی بنیاد امیر معاویہ نے ڈالی تھی، اس میں یہ 8ویں اموی خلیفہ تھے اور یہ 2.5 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے۔ اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ یوں ہے کہ آپ کی والدہ، جو سلسلہ حضرت عمر سے جڑتا ہے وہ ہے کہ آپ کی والدہ جو تھیں وہ حضرت عمر کی پوتی تھیں، یعنی بہت کلوز ہے۔ اور علامہ شبلی نعمانی جو ہیں وہ، ہم ظاہر ہے اس کے بارے میں ہم بہتر جانتے ہیں کہ یہ اپنے تاریخ اسلامی، ایون تاریخ پاکستان، ندوۃ العلماء، کچھ جو ہے جیسے الفاروق، اس طرح کی اپنی تصانیف سے انہوں نے بہت شہرت پائی ہے۔ تو یہ پہلا جو سبق ہے علامہ ابن جوزی کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ پہلے اس کی بیان کرتے ہیں۔ اب علامہ اصل میں پورا نام ان کا تھا عبد الرحمن ابن جوزی، اور یہ مشہور محدث ہیں۔ ان کی 3 کتب کی جو ہے 300 کتب منظر عام پہ آئیں۔ انہوں نے یعنی مطلب انہوں نے 300 کتابوں کے یہ مصنف ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حالات پر انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی اور اس کا نام رکھا تھا سیرت العمرین۔ عمرین ظاہر عمر کی جمع، اور یعنی دونوں عمروں کی سیرت، حضرت عمر کی بھی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بھی انہوں نے لکھی۔ اور اس میں دیکھیں کہ ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی تھی۔ اب کتب خانہ خدیویہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے حکمران، یعنی شاہی کتب خانے میں مصر میں ہم نے ایک کتاب دیکھی تھی، اور جس سے ہمیں اس سے الفاروق کے لیے جو انہوں نے لکھی اس کے لیے کافی معلومات ملی، اور ان میں سے ہم نے کچھ معلومات کا انتخاب بھی کیا، چنی۔ علامہ موصوف نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف، یعنی 2 پوائنٹ لیے ہیں ان کی زندگی سے، 2 پہلو لیے ہیں، ایک اخلاق اور ایک عدل و انصاف۔ اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ چنانچہ ہم چند واقعات اس موقع پر نقل کرتے ہیں، مطلب کہ باتیں وہی ہیں جو جوزی نے لکھی ہیں اور ہم وہاں سے پڑھ کے آپ کو وہ باتیں سنا رہے ہیں۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے
وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ پہلی بات جو ان کے حوالے سے ڈسکس کی جا رہی ہے، اور یہ تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قابل لحاظ، قابل عزت، قابل غور بات وہ ہے جو ان کا طرز عمل تھا غیر مذہب والوں سے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غیر مذہب سے جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اس سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے گھل مل جائیں گے ان کے ساتھ، ان کو اپنے اخلاق و کردار سے اسلام کی طرف راغب کیا جائے گا۔ اسلام کبھی زبردستی نہیں پھیلایا گیا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، یعنی ان کا سر سے پاؤں تک ان کے تمام کردار، تمام اعمال جو ہیں وہ اسلام کے عین مطابق تھے، اور مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا ہے، یعنی عمر جیسا۔ یعنی پہلی دو باتیں تھیں، ایک تو ہم نے اوپر ڈسکس کیا کہ دو باتیں زیر غور آئیں گی اس میں، اخلاق اور عدل و انصاف، اور یہی باتیں حضرت عمر کی بھی، تو اس لیے دونوں کو ہم پلا قرار دیا گیا ہے، اور اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل تھا، کہ یہ ان کی یہ نہیں تھا کہ اس کا ذاتی کردار تھا کہ وہ غیر مذہب والوں سے ملتے تھے، بلکہ ان کا یہ جو تعلق ہے وہ مذہب اسلام کا اصل طرز عمل ہے، کیونکہ اسلام اسی طرح پھیلا ہے۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں جس میں صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایون غیر مسلم کے ہاں تشریف لے آیا کرتے تھے، اور ان واقعات میں سے ہم ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا جو پیراگراف ہم نے پڑھا ہے، اس سے اب جو ہے دونوں پیراگراف وہ خاص طور پر جو تیسرا پیراگراف ہے یہ بورڈ میں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اقتباس تشریح میں لیے، جو ہم ابھی شروع کر رہے ہیں ابھی، کہ پہلا واقعہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے، یعنی تشریف فرما تھے۔ ایک عیسائی نے جو حمص کا رہنے والا تھا، اب ایک تو حمص کیا ہے، حمص جو ہے وہ شام کا شہر ہے اور دریائے آسی کے کنارے واقع ہے، اور اس کا وہ رہائشی ہے، آیا ہے ایک فریاد لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس، اور انہوں نے یہ شکایت کیا کی ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ اب خلیفہ ولید بن عبد الملک کون تھے؟ یہ چھٹے اموی خلیفہ تھے، یعنی آپ سے پہلے، اور اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کا یہ فرزند ہے، اور وہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ عیسائی جو ہے وہ آپ کی یہ شکایت کر رہا ہے، تو انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی ہے، اور جاگیر اس وقت انعام کے طور پہ اپنے جو ہے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو جو نوازا جاتا تھا، اور یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے یعنی میرے والد نے مجھے جاگیر کے طور پہ دی ہے۔ چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے، میں لکھا ہوا ہے۔ عمر عزیز نے عیسائی کی طرف دیکھا۔ اب دیکھیں جب کسی مقدمے میں بحث ہوتی ہے تو اس میں دونوں فریقین سے ظاہر پوچھا گیا ہے، پہلا فریق بتا رہا ہے جس پہ مدعا علیہ جو ہے کہ جی وہ میرے باپ نے مجھے دی ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے صرف قرآن کے مطابق، یعنی امیر المومنین میں خدا کی تحریر کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں، قرآن کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ یعنی ولید بن عبد الملک جو اس وقت کے خلیفہ تھے کی تحریر پر مقدم ہے، یعنی افضل ہے۔ اس کا یہ جو عیسائی جو بات کر رہا ہے کہ میں فیصلہ مجھے چاہیے قرآن کے مطابق، تو اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا، اور قرآن میں یہ واضح ہے کہ کسی کا آپ یہ حق آپ یہ نہیں کھا سکتے۔ تو یہ کہہ کر زمین اپنے ہی ملک کا جو سابقہ خلیفہ ہے اس کا بیٹا عباس اس سے لے کر عیسائی کو دلا دی کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ اس کی ہونی چاہیے، اس کو ملنی چاہیے۔ بہت بڑا سٹیپ تھا یہ، اور جو یہ پیرا جو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ پیرا اقتباس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو آپ تشریح کے لحاظ سے بھی ذرا غور سے دیکھیں گے کہ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے،
یعنی قابل عزت ہے۔ ایک اور واقعہ جو بیان کیا گیا ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں بھی، اگر سوچیں تو اس طرح کا کام کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، کہ وہ ہے کہ سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا۔ اب سلاطین سلطان کی جمع ہے، یعنی جو امیر معاویہ نے بنیاد ڈالی اور جو بادشاہ جو ہے باری باری آ رہے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں، یہ بھی تاریخی حوالہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادتیاں کی ہیں، اور یہ جو بنی امیہ کی ناجائز کارروائیاں تھیں ان میں سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو ذمہ داری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جا کے جاگیر میں دے دیا، وہی پرینام۔ یعنی ظلم یہ تھا کہ زمینیں کسی کی ہیں، اس پر وہ جو زراعت جو ذمہ داری وہ کر رہے ہیں، وہ ان سے زبردستی لینا اپنے طاقت اور حکمرانی کے بل بوتے پر، اور اپنے ہی لوگوں کو بانٹ دینا۔ تو جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں یہ مثال دی جا رہی ہے، اور سلاطین تیموریہ یہ چنگیز خان کے خاندان سے امیر تیمور، اور اس کے نام سے یہ سلسلہ چلا ہے، اور اس کو مغلیہ خاندان اس کی نسل سے تھے، یہ جو ہندوستان میں حکمرانی رہی، اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو کام کیے کہ اپنی زمانے میں بڑے بڑے صوبے، اور جب دیکھا کہ شہزادے اور اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھ چکی ہے اور ان کو کنٹرول میں بھی لانا تھا، ان کو نوازنا بھی تھا، تو بڑے بڑے صوبے جو ہیں ان کی جاگیر میں دے دیے کہ لیں خوش ہو جائیں۔ تو اب وہی بات جو ہے وہ جو اب چلی، اس سے پہلے امیر معاویہ کے خاندان میں انہی کی بنائی گئی سلطنت میں بنی امیہ کے لوگوں نے کی ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے تحت کا جو تخت کے خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کا اس کا خیال آیا، لیکن ظاہر ہے ان کے ذہن میں تو تھا کہ انصاف کے تقاضے یہ نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا خاندان خلافت کو دشمن بنانا تھا، اور خاندان خلافت کو دشمن بنانا اپنے جو ہے وہ اپنی خلافت سے ہاتھ دھونا تھا، بغاوت ہو سکتی تھی، خانہ جنگی ہو سکتی تھی، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی، اور اس میں آگے جو ہے انہوں نے سٹیپ اٹھائے۔ جب اب دوسرے پیج پہ آ جائیں، اس میں دوسرے پیج میں وہ کہتے ہیں کہ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ظاہر لوگوں کو پتہ چلا، تو خاندان عمر کو، یہ عمر جو ہیں جن کا فاطمہ بنت مروان جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھیں، سفیر بنا کر بھیجا کہ آپ، اس کی وجہ یہ تھی کہ عمر کو آپ بہت سنتے تھے، ان کی بہت چاہتے تھے ان کو، تو خاندانوں نے کہا کہ اگر یہ انہوں نے قدم اٹھایا تو یہ ظاہر ہے خاندانی کے تباہی ہوگی، تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے، ڈرایا، ناراض ہے، اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے، یعنی آپ کی یہ خلافت ہی نہ جاتی رہے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں قیامت کے سوا کسی دن سے نہیں ڈرتا، اور یہ مومن کی نشانی ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے، جیسے حضرت علی کا قول اس میں ہم نقل کر سکتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ تو جو مومن ہیں، یہ لوگ ہیں، ان میں دیکھیں ان کو صرف قیامت کی ٹینشن ہے اور کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں وقتی ہے یہ تو بادشاہ جو خلافت ہے، میں اس کو لے کر بیٹھا رہوں، مجھے تو صرف اللہ کا خوف ہے، اور اس کی وجہ سے میں یہ قدم اٹھانا چاہتا ہوں اور اٹھاؤں گا۔ اور پھر خود وہ مایوس ہوئی، چلی گئیں۔ اب دوسرے پیرے میں دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی زگیریں تھی، ظاہر ہے یہ وہ سلسلہ تو چلا ہوا تھا، سب کو ملا ہوا تھا، تو ان کے خاندان کو بنی امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھی، ظاہر ہے ان کو بھی ملی تھی حصہ داری میں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء کو بلایا۔ دیکھیں جو اس وقت کے نامور مفتی حضرات تھے، علماء تھے، ان کو بلایا گیا کہ ظاہر ہے وہ میرے اپنے پاس بھی ہیں، ان کی بھی اولادیں تھیں، تو یہ سٹیپ میں نے بھی لینا ہے۔ تو اس میں مکحول تھے، میمون تھے، مہران اور ابو قلابہ کو بلایا گیا۔ یہ اس وقت کی نامی گرامی شخصیات ہیں جن کو یہاں بلایا گیا ہے، اور ان سے یہ مشورہ کیا گیا
کہ جی کیا رائے ہے آپ کی کہ ان کے متعلق جاگیروں کی نسبت آپ کے لوگ کی رائے کیا ہے؟ سب نے ڈر کے مارے سب سے پہلے مقول نے دب کر جواب دیا، حالانکہ اتنے بڑے نام، اتنا بڑا مذہبی نام ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف رخ کیا کہ آپ خدا لگتی کہو، خدا لگتی میں حق بات، جو سچی بات ہے، ڈرو نہیں، وہ مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے صاحبزادے کو پوچھیں، صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اب یہ رائے کس کی تھی؟ میمون کی تھی، جبکہ یہ جو انہوں نے کہا کہ مقول، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ کر گئے، جبکہ میمون نے پھر بھی بات اپنے سے ٹال کر عبد الملک پہ ڈال دی۔ وہ آئے تو جب باپ نے ان سے پوچھا کہ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا سب واپس کر دیں، بھئی اولاد تو اس کی ہے، ظاہر ہے جو مومن ہے، جو اسلام پہ کاربند ہے، اولاد بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کوئی لالچ کا اظہار نہ کیا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ زمین جو ہے جس کی ہے واپس کر دیں، ورنہ آپ کا شمار بھی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ غاصب ہوتا ہے حق مارنے والا، یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ نے یہ عمل نہ کیا، خاندانی زوم، حکمرانی کی طاقت اور خاندان کے بکھیڑوں کا ڈر، ان کی وجہ سے آپ یہ سٹیپ نہیں لیتے، یہ قدم نہیں لیتے، تو آپ بھی ان لوگوں میں شمار ہوں گے جو کہ ظالم اور غاصب تھے، لٹیرے تھے، جنہوں نے حق مارا لوگوں کا۔ اب یہ دوسرا پیراگراف ہے جو ہم نے دوسرے پیج کا دوسرا پیراگراف جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک پہلا کنٹینیو تھا، دوسرا ہے اب اس سے جو اگلا پیراگراف ہے، اس میں ہم جو ہے اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے، اب مزاحم، آبجیکٹیو ہے یہ کہ مزاحم ان کے غلام کا نام تھا، اور وہ چونکہ رات دن خدمت میں مأمور تھا، آپ ان کی بھی سنتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں، نہ وہ اس کے دینے کے مجاز تھے، مجاز مانے بااختیار، اور نہ ہم ان کو لینے کے حق، نہ ہم کو ان کے لینے کا حق تھا۔ یعنی اپنے غلام سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ زمینیں جو تھیں، یہ پھر تو وہ لوگ ہمیں نہ دیتے، مزاحمت کرتے، لڑتے، آگے سے یہ نہ دیتے، اور اگر وہ بے بس ہو گئے تو پھر ہمارا بھی حق نہیں تھا کہ ہم یہ زمینیں لے لیں۔ تو کیا تم کیا کہتے ہو، میں سچ کہہ رہا ہوں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، چونکہ آپ کی اولاد جو ہے اس کی تعداد کچھ یعنی زیادہ ہی ہے۔ تو انہوں نے بال بچوں کا بات کی کہ ان کا گزر کیسے ہوگا، وہ بڑے ہوں گے، ان کی آپ جائیدادیں ساری واپس کر چکے ہوں گے، تو وہ تو بیچارے رل جائیں گے۔ تو ایک بہت بڑا یہ پوائنٹ تھا، یہ ایک ایسی بات تھی کہ جو اسلامی لحاظ سے بہتر نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، کہ اپنی قسم کھاتا ہے اللہ کہ میں سب سے بہترین رزق دینے والا ہوں۔ تو جب یہ بات یہاں تک پہنچتی ہے تو آگے سے ہوتا کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکالا ہے اور کہا ان کا مال خدا ہے۔ یہ بات کیسے کی آپ نے؟ یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کیا بنے گا؟ بھئی جو اس دنیا میں آیا اللہ نے اس کا رزق دیا ہے، اللہ اس کا رزق دیے جا رہا ہے، تو کس لحاظ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ کہہ کر آپ گھر چلے گئے۔ اب دیکھیں کہ اب وہ یہ بات تو نہ بنی، ان کا آپس میں ان کی رائے نہ ملی، تو جب چلے گئے، مزاحم جو تھا ان کا غلام، اس نے کہا کہ یہ تو کام خراب ہے، تو انہوں اٹھ کے بھاگا وہی عبد الملک کے پاس۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ ڈیوائیڈ کر دیں، تقسیم کر دیں، جن کی ان کو واپس کر دیں۔ تو ان کے پاس گئے اور کہا، بڑا غضب ہو گیا، بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز تمام خاندانی جگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ آپ کے والد محترم اس وقت کے خلیفہ، وہ جو ہماری جگیریں ہیں سب کی، جو تمام خلفاء کی ہیں، ان سے دستبردار یعنی علیحدگی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جن کی ان کو دے دو، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اپنی اولاد کا لحاظ کیجیے۔ یہ صرف اور صرف اس کا جو ہے اس کی لالچ دیا گیا اس کو اس یعنی ایک تو خوشامد کی جا رہی ہے عبد الملک کی
اس میں مذاہب کر رہے کہ کسی طرح یہ جائے اپنے باپ کے پاس اور روکے کہ اس طرح نہ کریں. تو عبد المالک نے کہا استغفر اللہ، آگے بھی اس کی اولاد ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کی، کہ تم نے بہت بری رائے دی ہے، تم نے اچھی رائے نہیں دی، تم انہیں یعنی یہ چونکہ یہ پہلے کہہ کے آئے تھے اور آپ نے بہت بری رائے دی ہے. تو اسی طرح یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ خاندان کے لوگ جیسے پھوپھی گئیں پھر یہ مزاحم جو کلوز ہے ایسے ایسے فیصلے دے رہا ہے، ایسی ایسی باتیں رائے دے رہے ہیں، کہیں عمر بن عبدالعزیز ڈگمگا نہ جائے. تو ان کے پاس چلے گئے. اس وقت خواب راحت میں تھے، مطلب آرام فرما رہے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو رات کو گشت کرنا، دن میں بھی فیصلے کرنے، کام کرنا، تو بہت کم ٹائم ملتا ہے ان کو سونے کا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے رد کر دیا غلام کو کہ آپ نے جو بات کی ہے میرے والد محترم سے اچھی نہیں کی. یہ کہہ کر وہ فوراً ان کے پاس گئے، آرام فرما رہے تھے. جو پیارے والا ہے وہ کہتا ہے کہ تم لوگ امیر المومنین کو رحم نہیں کرتے. اب دیکھیں یہ ایک چوکیدار، ایک پیارے والا جو دربان ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنے باپ سے ملنے سے منع کر رہا ہے، کیونکہ ہر چیز کے اصول و قوانین اسلام نے وضع کر رکھے ہیں اور ہر کسی کو بولنے کی آزادی ہے. تو دن بھر ایک لہجہ تو ان کو آرام لینے دو. عبد الملک نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ساتھ لڑ پڑے، اس کو غصہ ہو کہ تم کون ہوتے ہو، نہیں. انہوں نے پھر اس کو ریکویسٹ کی کہ جا کر ان سے کہہ تو صحیح کہ عبد الملک، یہ آوازیں، یہ ڈسکشن، یہ بحث ہو رہی تھی تو آپ کے کانوں میں پڑی تو آپ نے خود اپنے بیٹے کو بلا لیا اور کہا جانے پدر، میری زندگی سے بھی زیادہ عزیز بیٹے، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ خیریت ہے دوپہر کو اور اتنا آرام کا وقت ہے اور آپ اتنے پریشان ہیں. انہوں نے واقعہ بیان کیا، وہی مزاحم والا جو ان کے پاس آیا تھا. تو عمر عبدالعزیز نے فرمایا کہ میں نماز ظہر کے بعد، آپ کی بات درست سے آپ پہلے بھی رائے دے چکے ہیں کہ میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر، چونکہ آپ نماز کی امامت بھی فرمایا کرتے تھے، تو چڑھ کر اعلان کر دوں گا کہ یہ زمینیں جو ہیں ہم سے واپس لے لی جائیں. تو آگے اولاد دیکھیں، عبد الملک نے کہا کہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ مطلب آپ تھوڑا سا باقی اس میں ہے کہ ایک پل کا پتہ نہیں ہے زندگی کا، اور ویسے دیکھا جائے آج کے دور میں کہ جو کہ نا سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اور بیٹا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں، اس وقت تک کا انتظار نہیں کر سکتا میں، آپ جو ہے ابھی اس کا اعلان کریں. آپ جو ظہر کی بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ظہر وقت کے وقت تک آپ کی زندگی رہے یا نہ رہے، کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز باہر ہے، شہر میں منادی یعنی اعلان کیا گیا کہ لوگوں مسجد میں جمع ہوں، اور آپ ممبر پر چڑھے اور اس میں آپ نے تمام زمینوں کے جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی ہیں، یہ اعلان تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے کہ جو زمینیں، جو جاگیریں لوگوں نے ہمارے خاندان کو دیں واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والوں کو نہ دینے کا حق تھا اور نہ ہم کو لینے کا تھا. انہوں نے زبردستی لیے، ظاہر زبردستی لی، تو وہ آپ نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، کوئی مزاحمت نہیں کی، ان کو دے دی. اگر آپ نے ڈالی اور انہوں نے زبردستی حکمرانی کے تحت بل بوتے پر دے دی ہے تو یہ بھی زیادتی، ہمیں لینے کا حق نہیں تھا. اور ساتھ ہی اعلان فرمایا کہ ایک جاگیرات کی جو سندیں تھیں صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے کتر کر پھینکنا شروع کر دیا کہ جی بس یہ نہ رہیں گی، نہ کل کو اولادیں یا کوئی اور اس کی ڈیمانڈ کرے گا، لوگ پوچھے گا. تو یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھیں اور کچھ یمامہ میں تھیں جو ان کے پاس تھیں. وہ جاگیریں جو ہیں یہ 2 علاقوں میں انہوں نے بتایا تھیں. چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری کا اعلان خود کیا. دوسروں کی باری بات میں آتی ہے، پہلے خلیفہ نے کیا کہ وہ زمینیں کیونکہ جو سندات تھیں، جو جاگیروں کے حوالے سے جو پچھلے خلفاء کی لکھی ہوئی تھیں، ان کو کتر کر پھینکا تاکہ اس کو جوڑا ہی نہ جا سکے، کل کو یہ زیر بحث ہی نہ ہے. تو بچوں آج ہم یہاں تک اس کو کریں گے، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے پھر کل اس کو آگے بڑھائیں گے. اور کل ہم تھوڑا سا سلیبس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے کہ کس طرح ہم نے اس کی پریپریشن کو
اور کس کس کتب کو لے کر اس کو آگے اپنی استطاعت کو بڑھانا ہے. اوکے، اللہ حافظ.